ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین واقم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات وليذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانُوا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ مِنَ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا وهم مسلمون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ چکا دے، بہت ممکن ہے وہ باز آ جائیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے، بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا اور نیک کام کرنے والے اپنی آرام گاہ سنوار رہے ہوں گے، تاکہ اللہ انہیں فضل سے جزا دے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس کے نشانیوں میں سے خوشخبری دینے والی ہواؤں کا چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو اور اس کے لیے تم شکر گزاری کرو۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ اپنے منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برستا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں، زمین کے موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم باد تند چلا دیں اور یہ لوگ انہیں کھیتوں مرجائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں۔ آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو بدامنی، ظلم اور مختلف مصائب اور مشکلات انسانی سماج اور معاشرے پر آتی ہیں، اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کیوں آتی ہے۔ کوئی سماج اور معاشرہ پرسکون زندگی کیسے گزارتا ہے اور پریشانی اور تکلیف سے بھرپور زندگی کب ہوتی ہے۔ سماج اور معاشرہ یعنی انسان دو مقامات پر عام زندگی میں رہتا ہے، تجارت کی غرض سے، معیشت کی غرض سے اور سکون کی غرض سے۔ ایک ہے زمین اور ایک ہے پانی۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا کہ زمین اور پانی دونوں جگہ
ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد ہے۔ اب یہ فساد جو ہے کیوں پھیلتا ہے، اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، اس لیے لوگوں کی بدعمالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے تھے اس کے خلاف انہوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو گئے، نفسانی خواہشات کے اوپر چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ تمام چیزیں انسانی سماج اور معاشرے کے اندر آئی تو آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی جو انا ہے اس کی تسکین کے لیے اور شیطانی اقدامات کے لیے معاشرے میں اس نے فساد کرنا شروع کیا۔ زنا، قتل، چوری، ڈکیتی، لوگوں کے مال کو غصب کرنا، نسلی اور علاقائی بنیاد پر فسادات کا ہونا، یہ تمام چیزوں کے اوپر آپ غور کیجئے، کیا اللہ کے احکامات میں یہ تمام چیزیں ہیں؟ اگر بندہ اللہ کے قانون کو مانے گا تو کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت تو جھوٹے پر ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات میں، اگر آپ ان احکامات کے اوپر عمل کرو گے تو زمین کے اندر کوئی فساد برپا نہیں ہوگا، بالکل پرسکون زندگی ہوگی۔ تو زمین میں فساد کی بنیاد، وجہ اور سبب اللہ نے بیان کیا، بدعمالیاں ہیں، اس لیے ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ چکاتے ہوئے بہت ممکن ہے وہ باز آ جائیں۔ جب حالات بالکل مخدوش ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی گرفت اور پکڑ بھی آتی ہے۔ اور فساد کا ایک مطلب یہ ہے کہ عام حالات سے ہٹ کر کے حالات ہو جائیں، طوفان وغیرہ آ جاتے ہیں، خشکی آ جاتی ہے، کساد بازاری آ جاتی ہے، مندی آ جاتی ہے، سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کسی مقام پر، دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کو آزمائش اور فتنے میں مبتلا، یعنی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، ثم لا يتوبون، اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے، ولا يذکرون، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی طرف اپنے آپ کو رجوع نہیں کرتے اس کے باوجود۔ تو اللہ رب العالمین نے فساد برپا ہونے اور پھیلنے کا سبب یہ بیان کیا کہ انسان کے اپنے کرتوت ہیں جس کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر حکومت بھی دی، دولت بھی دی، اختیار بھی دیا، ذہانت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ملکوں کو اوپر حکومت دی، راستے بالکل ان کو گزرنے کے لیے پرامن ہوئے، باغات ان کے پھلوں سے لدے ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن کس بنیاد پر ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا؟ گھوم پھر کر کے دیکھو، فرعون کے احرام، قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں اس کی گواہ۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اتنی قوت دی تھی کہ روئے زمین پر کسی کو اتنی قوت نہیں، جسامت بہت بڑی بڑی تھی، اور ان کے کھنڈرات جو آج موجود ہیں، پہاڑوں کو تلاش کر کے اتنی آسانی کے ساتھ وہ ایسے مکانات بنائے ہیں کہ عقل انسانی دیکھ کر کے دنگ ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کی تو ان کی حکومت، ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کی ذہانت، ان کا اختیار، ان کا لاہو لشکر، ان کے خزانے کچھ کام آئے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل سیروا فی الارض، زمین پر چل کر دیکھو لوگوں کا انجام کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جو تھے، اور وجہ کیا تھی؟ کان اکثرهم مشرکین، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ جب اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، تو اللہ کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ توحید خالص اگر ہوتی ہے آدمی کے اندر تو اس کے اندر صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اور جب شرک آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جو شریک ہوتے ہیں ان کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، بلکہ معاملہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اشد حب للہ، اللہ کی محبت اہل ایمان کے دل میں بڑی شدید ہوتی ہے، اور جو مشرک ہوتے ہیں ان کی محبت
جس سے ساتھ شرک کرتے ہیں اس سے بڑی شدید ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مشرک ہے، کوئی تہوار ہے، اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کوئی رسم ادا کرنا ہے، یعنی محبت کتنی شدید ہوتی ہے۔ ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ سینکڑوں میل پیدل سفر کر کے ایک مقام پر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور سے ہمارے ہی راستہ سے گزرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اتنی صعوبت میں ڈالنا، یہ اتنی پریشانی میں ڈالنا، یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی محبت اتنی غالب آ گئی، اتنی زیادہ کہ انہوں نے اس کے لیے تکلیفیں اور اذیتیں تک اٹھائی، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ وہ معبود ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ایسے ہی ہر چیز پر غور کیجئے کہ آدمی سفر کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں غریبوں اور مسکینوں، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ وقت لگاتا ہے، صلاحیت لگاتا ہے، پھر ان کے لیے لڑتا اور جھگڑتا ہے لوگوں سے، یہ تمام چیزیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کی بنیاد پر ہے۔ بس فاقم وجهك للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ بس آپ اپنا رخ سچے اور سیدھے دین کی طرف رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آج اس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، اس دن سب متفرق ہو جائیں گے۔ اب اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ فساد برپا کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کی وجہ سے، اور پچھلی قومیں تباہ کی ہوئی شرک اور بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب ان دونوں چیزوں کی وجہ سے زمین میں فساد اور خشکی میں فساد اور تباہی اور بربادی آتی ہے۔ کن چیزوں کی وجہ سے آپ اس سے بچ سکتے ہو؟ قرآن میں صرف مرض نہیں بتایا گیا ہے، مرض کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف کر دیجیے، حنیفہ یعنی یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کی طرف کر لینا مسئلہ ہے۔ کیسے؟ اس کی طرف رخ کرنے کا مطلب عبادت اللہ نے جیسی بیان کی، جتنی بیان کی اتنی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے تجارت جیسے کرنے کا حکم دیا ویسے کرنا، گفتگو جیسے کرنے کا حکم دیا ویسے کرنا، ماں باپ سے رشتہ اور تعلق جیسے کرنے کا دیا ویسے کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور روابط ویسے ہونا چاہیے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ بچوں کی تربیت اس طریقے سے، ابھی آگے سورہ لقمان آئی ہے، پوری بچوں کی تربیت کی اس کے ابتدائی میں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ وہ بحث رہے گی، بس ایک رکوع کے بعد وہ ہے سورہ لقمان۔ تو ان کی تربیت کیسے کرنا، بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کرنا، غریبوں مسکینوں اور ضرورت مندوں کا کیسا خیال کرنا، اگر اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا ہے تو اس مال کا کس طرح استعمال کرنا، ہر چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ تمہاری تنہائی ہو تو تم کس طرح گزارو، مجلس میں رہو تو کس طرح رہو تم، اور تمہاری اپنی نفسانی خواہشات تو اس کی تکمیل کا سامان کیا ہے، نکاح کر کے اس کو پورا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا راستہ بتایا ہے، تو اپنے آپ کو یکسو ہو کر کے اس طرف کر دیجیے۔ اب کوئی عمل آپ کو کرنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب جس نے مجھ کو پیدا کیا، ساری نعمتیں جس کی دی ہوئی ہے، سب کچھ جس کا عطا کیا ہوا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ میں بندہ مومن بالکل رنگ جاتا ہے، کسی بھی مرحلے میں دیکھو وہ مومن نظر آئے گا، بالکل جداگانہ معاملہ اس کا نظر آئے گا سب سے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا میں کامیابی کے لیے، ورنہ مرنے کے بعد تو اللہ نے قیامت طے کر رکھی ہے اور قیامت کا ٹلنا نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے، جتنے بھی احکامات دیے ہیں، تم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، ان احکامات کی فرما برداری کی یا اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ مشرک اور مومن کو الگ کر دے گا، مجرم گنہگار کو اور نیکوکاروں کو الگ کر دے گا۔ وہاں پر، یہاں پہ دنیا میں ملاوٹ ہے، ملا ہوا معاملہ ہے، یہاں کبھی یہ طاقتور کبھی وہ طاقتور، کبھی یہ مغلوب کبھی وہ مغلوب، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ لیکن قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل صاف اعلان ہوگا، بالکل واضح طور پر کہ اے کافرو الگ ہو جاؤ، اے نافرمانو الگ ہو جاؤ، بالکل الگ۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ روز محشر قیامت پر جب اللہ کی جناب میں کھڑے ہوں گے لوگ، بہت سارے مجرمین ایسے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ جائے گا اس کا گناہ اور جرم کیا ہے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا یتخبط الشیطان من المس، قیامت کرو سود خور کھڑے نہیں ہوں گے ہمارے اس طرح جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مخبوط الحواس،
خبتی کر دیا ہے، یعنی بالکل پاگل کی طرح۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اگر کسی نے 1 انچ زمین کسی کی غضب کی ہوگی 7 زمینوں کا طوق اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا سنو، تم روز محشر مجھ کو اس طرح نہ ملنا کہ کسی کے کاندھے پر بکری ہو، کسی کے کاندھے پر اونٹ ہو، کسی کے کاندھے پر کچھ ہو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی اگر آدمی کسی کا حق مارا ہوگا تو وہ قیامت کے روز لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جس نے 2 بیویاں کی ہوگی اور ایک بیوی کے ساتھ اگر ظلم کرتا ہوگا، ناانصافی کرتا ہوگا تو ایک طرف جھکا ہوا ہوگا۔ تو آدمی اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لیے ہوگا۔ بہت سارے جرائم کے مجرمین بالکل صاف طور پر واضح طور پر سمجھ میں آ جائیں گے کہ یہ اس گناہ کا مجرم ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جیسا گناہ ہوگا اتنی پسینے کی لگام ہوگی، سورج اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ دن ٹلے گا نہیں۔ اب وہ دن ٹلے گا نہیں کیا ہے؟ دونوں چیزیں اس میں۔ مجرم سمجھ لے وے کہ عدالت جب قائم ہوگی تو وہاں پر کچھ چھپ نہیں سکے گا، لطیف و خبیر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور نیکوکار